السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے نا، یہ مڈ اکتوبر یا سٹارٹ اکتوبر کی پابند نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی کی پابند ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا جو ہے نا اس لیے اس کی تمہید بھی بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ہر بار یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ دعا تو بھائی ہر وقت ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ یعنی جس کی زبان نہیں ہے، وہ بول کچھ نہیں سکتا، تو کیا وہ دعا نہیں کرتا ہوگا؟ اس کی دعا اللہ سنتا نہیں ہوگا؟ یا دعا ہاتھ اٹھانے کی بھی پابند نہیں ہے، آپ کسی کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا؟ تو کیا اس کے بغیر دعا نہیں ہوتی؟ دعا تو آپ کے احساس کا نام ہے، اور اللہ تو آپ کے وجود کے اندر گزرنے والے ہلکے سے خیال کو بھی جانتا ہے، بے شک۔ وہ کائنات کا کارساز ہے۔ بات ہے دعا کی قبولیت کی ساتھ وہ بنتی ایسے ہے کہ آپ کی زندگی میں دو انرجیز ہر وقت ہیں، ایک پازیٹیو انرجی ہے، ایک نیگیٹیو انرجی ہے۔ تو کسی وقت جب پازیٹیو انرجی اپنے پورے عروج کے اوپر ہوتی ہے، تو جب پورے عروج کے اوپر وہ پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، ایک بار آ گیا ہے نہیں آئے گی وہ، نہیں ہے سٹارٹ ہے۔ تو جب یہ پازیٹیو انرجی اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے نا، تو پھر جو ہے وہ آپ اس میں اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ جو چاہیں، جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو چاہیے ہے، وہ مل جاتا ہے۔ دعا اصل میں بیسیکلی اللہ سے جڑنے کا نام ہے۔ یہ جو ساتھ کی بات کر رہا ہوتا ہوں، یہ ساتھ ایسا موقع پرووائڈ کر دیتی ہے کہ اگر اس وقت میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہیں تو آپ کر لیتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس ساتھ میں میرا اپنا لالچ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے لیے تو وہ آخرت کا سامان ہے نا، میرے لیے تو آخرت کا سرمایہ ہے۔ میں اللہ کو کم از کم یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ مالک جتنا تم نے علم دیا تھا، میں نے کوشش کی لوگوں کو تیرے قریب کرنے کی۔ قریب کرنے کی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی ساتھ کہ ایک اور خاص بات ہے کہ یہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک صورت کے ساتھ اس کی انرجی بالکل ایکوریٹ میچ کرتی ہے، اور قرآن پاک کی کسی اور صورت کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن میچ کرتی ہے۔ تو پھر ہم اس کو سارے سنکرونائزیشن کو دیکھتے ہوئے، انرجی پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے، نمبرز کو دیکھتے ہوئے پھر ایک پلان بنا کے دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس کا ٹائم کیا بن رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بن رہا ہے 23 اکتوبر بروز جمعرات۔ 23 اکتوبر 23 اکتوبر بروز جمعرات یہ وقت شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی +5:00 GMT کے مطابق یہ وقت بنے گا 5:13 AM، 5:13 AM یا 5:13 آورس، بالکل صبح کا ٹائم، فجر کے بالکل قریب کا ٹائم، 5:13 AM یا 5:13 آورس۔ اور اس بار یہ ٹائم پچھلے مہینے کی نسبت کافی لمبا ہے، یہ 11:07 11:07 AM یا 11:07 آورس تک جائے گا۔ 5 گھنٹے 54 منٹ کا یہ تقریباً ٹائم ہے، اور 354 منٹ کا یہ وقت ہے۔ یہ بڑا زبردست ٹائم ہے۔ اور دوسرا جو میں نے بات کی کہ یہ چونکہ جو انرجیز ہوتی ہیں یہ قرآن پاک کی ایک صورت کے ساتھ میچ کرتی ہیں، اور دو صورتوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ میچ کرتی ہیں، باقی ہم اس کو سنکرونائز کر کے ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں جس کے ساتھ اس کی انرجی میچ کر رہی ہے اور جو اس کی ایگزیکیوشن ہے، دونوں جلالی مزاج کی صورتیں ہیں۔ اچھا۔ ایک سورہ الرعد ہے، سورہ الرعد رعد آسمان سے کڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں، اور دوسری سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کا مزاج بھی جلالی ہے، اور سورہ الرعد کا مزاج بھی جلالی ہے، دونوں کی انرجیز جلالی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اگر اس کو سیکوینس کو دیکھیں، نمبرز کے سارے پورے سیکوینس کو، تو یہ کامیابی کے لیے انتہائی شاندار وقت ہے۔ خاص طور پہ وہ سارے کام جو آپ نے کبھی کیے اور وہ رک گئے، رکے ہوئے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی شاندار ہے۔ جو لوگ روحانیت کو سمجھتے ہیں تو یہ روحانیت کے حوالے سے مطلب ایک ٹرم یوز کر کے بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل پھر کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا۔ وہ جو ایک ٹرم روحانیت میں کہی جاتی ہے کہ جی منزل رک گئی ہے، یعنی آپ پڑھائی کرتے ہیں اور آپ کو وہ اس کا صلہ نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ وقت آپ کی منزل کو کھولنے کے لیے انتہائی شاندار ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچوں کی طرف سے بہت شاندار ہے، کاروبار، فیملی، مطلب جن کی مطلب روزگار نہیں ہے ان کے لیے روزگار کے اشارے ہیں۔ بہت اچھا وقت بننے جا رہا ہے، یہ وقت بہت شاندار ہے۔
اور یہ اللہ کی خاص کو کرم نوازی ہوتی ہے. یعنی اللہ ہر انسان کے اوپر مہربان ہے نا, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو اللہ ظاہر سی بات ہے ہورائزن میں ایسی انرجیز پیدا کر دیتا ہے کہ اگر انسان اس انرجیز کو جو ہے وہ صحیح طرح یوٹیلائز کر پائے اور اس انرجیز میں جب وہ پازیٹیو ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے, تو انسان وہ منزل بھی اچیو کر لیتا ہے جو اس نے عام حالات میں سالوں میں اچیو کرنی ہوتی ہے. اب اس کا طریقہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو اس کا طریقہ جو سب سے زیادہ جو عموماً جو میں بتاتا ہوں, جو میں نے اپنے علم سے کیلکولیٹ کیا, تو سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ شکرانہ. جس کے گھر جاتے ہیں اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا, گریٹیوڈ تو دیتے ہیں. تو اللہ نے اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی ہے, اللہ نے اگر جو ہے ہمیں کلمہ دے دیا ہے, اللہ نے ہمیں جو ہے رسالت مآب اور ان کے گھر سے وفاداری سکھائی ہے, تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ کم از کم اس کی پاسداری تو کرنی چاہیے نا. اس کو 2 نفل شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں, پیش کریں, اور پھر اس کے بعد اصل کائنات کی طاقت کون ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنا پیار, عقیدت, خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں پیش کریں. اس کے بعد سورہ الرعد 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں, اور پھر دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح, اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکیں. بلکہ اس بار چونکہ جلالی ساتھ ہے تو درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں. درود پاک بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. میں آگے چل کے ایک اور اس ساتھ کی خاص بات بتاتا ہوں, اینڈ میں بتاؤں گا. درود پاک 1 تسبیح پڑھنے کے بعد سورہ قریش 5 مرتبہ, سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, سورہ الحشر 1 مرتبہ, پھر اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اور سورہ قریش 5 مرتبہ تلاوت کریں, اور دوبارہ درود پاک کم سے کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں. صلاۃ الحاجت اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, اور بس جو اس کے سامنے اپنی عاجزی, خشوع و خضوع پیش کر سکتے ہیں پیش کریں, اور پھر دعا کریں. دعا اپنے لیے بھی کریں, اپنے دوستوں کے لیے بھی کریں, اپنے عزیزوں کے لیے بھی کریں, ان کے لیے بھی کریں جو آپ کے دوست نہیں ہیں, جو آپ کے عزیز نہیں ہیں. یعنی اپنا بچہ تو کوئی غلطی کرے تو کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں میرا پتر, تو لوگوں کے بچے غلطی کرتے ہیں تو معاف کر دیں نا, سچے دل سے معاف کر کے آگے بڑھیں اور دعا کریں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور سنت بھی آپ کی یہی ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا. دشمن کے لیے دعا کریں, اللہ بہترین کرے گا. اور اس کے بعد میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں. اب میں نے ایک بات کہی تھی کہ خاص چیز ہے اس ساتھ میں, اس کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ عموماً کبھی بھی جب سے میں یہ ساتھ کر رہا ہوں, میں نے بہت کم, شاید ریئر ہی ہوگا کہ میں نے ساتھ کے ساتھ کوئی صدقہ بتایا ہو, کیونکہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ پازیٹیو ہوتی ہے. لیکن اس بار چونکہ یہ جلالیت ہے, اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں, سینسٹیوٹیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں, چیزیں الجھ سکتی ہیں, تو پھر صدقہ, اور اس ساتھ کا جو صدقہ بنے گا وہ بنے گا دودھ کا صدقہ ضرور دے دیں. بھلے کسی کے بچے کو فیڈر کے لیے 1 گھونٹ دودھ دے دیں, اللہ کو کوالٹی کوانٹٹی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ جی اتنے کلو دے دیں, اتنے پاؤ دے دیں, نہیں, اللہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ آپ کم دیں یا زیادہ دیں. بلکہ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کم دینے سے مت شرماؤ, اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے. تو جتنا کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں. صدقہ اس بار ضرور دے دیجیے گا, دودھ کا صدقہ, انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر بڑا ہی مہربان ہوگا. ماشاءاللہ سر, زبردست. اچھا سر, یہ جو آپ نے بتایا قبولیت دعا کا, یہ پڑھائی کر کے اس کے بعد دیں کہ ابھی جب لوگ ویڈیو دیکھیں جب مرضی دے دیں؟ اللہ کو یہ تھوڑی ہے کہ جی آپ نے پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پہلے کر لیں گے تو عبادت میں جو ہے اس کا امپیکٹ نظر آ جائے گا. دینا تو ہے اللہ کرنے والا, اللہ تو آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. آپ نے نیت کر لی تو ہو گیا. وہ کہتا ہے نا کہ نیکی کا تم صرف ارادہ کرو تو میں تمہیں ثواب عطا کرتا ہوں. تو برائی اور نیکی میں فرق اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ برائی جب تک آپ کریں گے نہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگی, اور نیکی آپ صرف سوچیں گے تو وہ درج ہو جائے گی. تو اللہ آپ سے جتنی محبت کرتا ہے خود بھی کر لو کہ ساری چیزیں انگلیاں رکھ کے دسنی ہیں.
ایسا ہی ہے شاہ جی. اچھا سر, بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں, بہت سی خواتین ہمیں دیکھتی ہیں, مرد حضرات دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ٹاپک بچے بھی دیکھتے ہیں. شکر الحمدللہ. اللہ کا دیکھیں نا پاک کلام, اگر بچے بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ مجھے اکثر کمنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ شاہ جی کے پاس جب جائیں تو کچھ ایک ڈیلی تسبیح کرنے کے لیے, کچھ پڑھنے کے لیے, اپنا اظہار پاک رکھنے کے تسبیح لیے. کائنات میں واحد ایک ہے, تسبیح کائنات میں دوسری اتاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کو ایک سیدھی بات بتا دیتا ہوں کہ کائنات کا وہ ذکر جو اللہ خود کرتا ہے نا, وہ اگر ہم کریں گے نا تو سب سے بہتر ہے. اور خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. کائنات کی ایک ہی تسبیح ہے جو اللہ پڑھتا ہے, وہ ہے درود پاک. رسالت مآب اور ان کی آل کی بارگاہ میں رسالت مآب نے خود فرمایا کہ میرے پہ کٹا پٹا درود مت پڑھا کرو. صحابہ کرام نے کہا کٹا پھٹا درود یا رسول اللہ, اس کا مطلب بتانا پسند فرمائیں گے. انہوں نے کہا ہاں مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو. سرکار اور ان کی آل پہ درود پاک پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں, جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. وہی ایک تسبیح ہے. قرآن پاک اللہ نے بیلنسڈ کتاب اتاری ہے, کوئی اس میں ہمارا فرق نہیں ہے. روز قرآن پاک ختم کریں, 10 مرتبہ ختم کریں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. نفل 10,000 نفل روز پڑھ لیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. درود پاک 10 لاکھ مرتبہ درود پاک روز پڑھ لیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. لیکن جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے قرآن پاک سے ایک صورت, پھر ایک میں بار بار آپ جو ہے نا وہ چونکہ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے, تو یہ ویسے ہی اور بھائی آپ قرآن پاک کی 4 صورتیں 5 صورتیں روز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, قیامت والے دن آپ اللہ کے پاس جائیں اور جب قرآن پاک آپ کے سامنے آئے تو قرآن پاک کی صورتیں یہ کہیں کہ مالک یہ 4-5 کو تو یہ تلاوت اس نے کی ہے, باقیوں کو تو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی, تو اس کا کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ترتیب سے پڑھیں قرآن کو. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, وردوں وظیفوں چلوں کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, درود ہدایت کے لیے آیا ہے. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ درود اگر تم صرف درود پڑھو تمہارے لیے بہت کافی ہے, اور لوگ پتہ نہیں درود پاک کو جو ہے وہ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہے. کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی درود پڑھیں تو کہتے ہیں جی یہ تو ہم پڑھ لیں گے اور کچھ بتائیں. اس تو بعد رہ کی جاتا ہے, اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ تو درود پڑھیں, نفل پڑھیں جتنے پڑھ سکتے ہیں, ترتیب سے قرآن پاک پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں, درود پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد تو آپ کے پاس اصولی طور پہ ٹائم ہی نہیں بچنا چاہیے. تو اگر اپنا جو ہے نا وہ پھر بھی ٹائم بچ جائے تو پھر کوئی مالک سے عرضی کر لیں کہ مالک ہدایت دے دے. ہدایت دیتے بالکل. باقی دیکھیں جو سر نے ساتھ ہمیں بتائی ہے اور یہ 23 اکتوبر کو بن رہی ہے, ضرور کریے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیں. جو کرے نیچے کر کے آ کے کمنٹ کریں. اس بار آپ ایسا کریں, جب ویڈیو دیکھ لیں اس کو سیو رکھیں, اور جب کریں تو ادھر حاضری دے کے آپ نے بتانا ہے جی میں یہ کروں گا یا یہ میں کروں گی, اور اپنی سٹی کنٹری بھی بتائیے گا کہاں سے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا خاص طور پر نام لے کر شاہ جی کا بھی اور میرا بھی, جو بھی آپ کے ناظرین ہماری ٹیم کا بھی, چونکہ وہ بھی بیک اینڈ پہ بڑی محنت کر رہی ہوتی ہے. باقی ناظرین سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں. ہمارا مقصد آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے, اس ویڈیو کا مقصد ہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.